بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. درس نمبر 63. آج کے سبق کا عنوان ہے مقدمہ توضیح حصہ 16. فقہ کی پہلی تعریف معرفت النفس ما لہا و ما علیہا. بیس نمبر 4. توضیح کا مقدمہ چل رہا تھا جس میں علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اصول کی تعریف کی ہے، فقہ کی تعریف کی ہے اور اصول فقہ کی مشترک تعریف بھی کی ہے. تو اصل کی تعریف اس سے پہلے گزر چکی ہے اور اس کے بعد پھر فقہ کی پہلی تعریف معرفت النفس ما لہا و ما علیہا، اس کے بارے میں تفصیل پچھلے سبقوں میں گزر چکی ہے. آج کے سبق میں علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے متعلق جو باتیں کی تھی اس میں سے کچھ حصے کا ذکر کریں گے. علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں والاقسام 12 لأن ما يأتي به المكلف ان تساوى فعله وتركه فمباح وإلا فإن كان فعله أولى فمع المنع يعني الترك واجب وبدونه مندوب وإن كان تركه أولى فمع المنع يعني الفعل بدليل قطعي حرام وبدليل ذري مكروه كراهة التحريم وبدون المنع يعني الفعل مكروه كراهة التنزيه. هذا على رأي محمد رحمه الله وهو المناسب ها هنا لأن المصنف جعل المكروه تنزيها مما يجوز فعله والمكروه تحريما مما لا يجوز فعله بل يجب تركه كالحرام وهذا لا يصح على رأيهما وهو أنما يكون تركه أولى من فعله فهو مع المنع يعني الفعل حرام وبدونه مكروه كراهة التنزيه إن كان إلى الحر أقرب بمعنى أنه لا يعاقب فاعله لكن يصاب تاركه أدنى ثواب وكراهة تحريم إن كان إلى الحرام أقرب بمعنى أن فاعله يستحق محظورا دون العقوبة بالنار كحرمان الشفاعة. پیچھے یہ آیا تھا کہ مکلف کے جو افعال ہیں اور اس کے جو احکام ہیں وہ 12 ہیں. یہاں علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ اس کی وجہ حسر بیان کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ مکلف جو کام کرتا ہے اگر اس کا فعل اور ترک برابر ہو تو اس کو مباح کہتے ہیں اور اگر اس کے فعل کی جانب راجح ہو اولا ہو تو پھر اور ساتھ ترک سے منع بھی ہو تو اس کو واجب کہتے ہیں اور اگر فعل کی جانب راجح ہو اور ترک سے منع نہ ہو تو یہ مندوب ہے اور اگر ترک کی جانب راجح ہو اور کرنے سے منع بھی آیا ہو اور وہ دلیل قطعی سے بھی ہو تو وہ حرام ہے اور اگر نہ چھوڑنے کا جانب راجح ہو اور کرنے سے منع بھی آیا ہو لیکن وہ دلیل ظنی کے ساتھ ہو تو اس کو مکروہ کراہت تحریم کہتے ہیں اور اگر کرنے سے منع نہ آیا ہو تو اس کو مکروہ کراہت تنزیہ کہتے ہیں. لیکن اس کے بعد علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ فرماتے کہ یہ امام محمد رحمۃ اللہ کے رائے کے مطابق ہے اور وہ یہاں مناسب ہے کیونکہ مصنف نے یعنی علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ نے مکروہ تنزیہ کو ان احکامات میں ان کاموں میں ڈالا ہے جس کو کرنا جائز ہے اور مکروہ تحریم کو ان میں ڈالا ہے جن کا کرنا جائز نہیں ہے بلکہ ان کا چھوڑنا واجب ہے جیسے کہ حرام. اور یہ شیخین کے رائے کے مطابق یہ مسلک صحیح نہیں ہے اور شیخین کا مسلک یہ ہے کہ جن کا چھوڑنا اولا ہو کرنے سے اور فعل سے منع بھی آیا ہو تو اس کو حرام کہتے ہیں اور اگر فعل سے منع نہ آیا ہو تو اس کو مکروہ کراہت تنزیہ کہتے ہیں اگر حلال کے قریب ہو. اور اس کا معنی یہ ہوگا کہ اس کے کرنے والوں کو سزا نہیں دی جائے گی لیکن اس کے چھوڑنے والے کو کچھ ثواب ملے گا. اور کراہت تحریم کی طرف اس کی تقسیم ہوتی ہے اگر حرام کے قریب ہو یعنی اس کے کرنے والے کو محظور کا مستحق ہوگا یعنی ڈانٹ ٹپٹ کا مستحق ہوگا لیکن جہنم کی سزا اور آگ کی سزا کے سے کم سزا کا مستحق ہوگا جیسے کہ مثلا سفارش سے محروم ہونا. تو اس عبارت میں علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے احکام کی 12 اقسام بیان کر دی ہے اور یہ احکام کی 12 اقسام ہم نے آپ کے سامنے پہلے بھی بیان کیے تھے اور پھر اس کے خلاصہ بھی آپ کے سامنے اسی سے علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ کی تشریح سے ہم نے اس کی یہ تعریفات آپ کے سامنے ذکر کی تھی کہ واجب اس کو کہتے ہیں جس کا کرنا اولا ہو اور چھوڑنے سے منع کیا گیا ہو اور مندوب اس کو کہتے ہیں کہ کرنا اولا ہو لیکن چھوڑنے سے منع نہ کیا ممانعت موجود نہ ہو. مباح اس کو کہتے ہیں کہ کرنے نہ کرنا دونوں برابر ہو.
پھر اگر چھوڑنا اولا ہے اور کرنے سے منع نہ آیا ہو تو اس کو مکروہ تنزیہی کہتے ہیں، اور اگر چھوڑنا اولا ہو اور ممانعت بھی وارد ہوئی ہو کرنے سے تو اور وہ دلیل ظنی سے ہو تو اس کو مکروہ تحریمی کہتے ہیں، اور اگر وہ دلیل قطعی سے ہو تو اس کو حرام کہتے ہیں۔ تو بہرحال علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ نے یہ احکام کی 12 قسمیں بیان کی ہیں، اور احکام کی تعریفات بھی انہوں نے بیان کر دی۔ البتہ یہاں علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے امام محمد اور شیخین کے نزدیک جو مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی کا جو فرق ہے اور حرام، یہ انہوں نے واضح کیا ہے، اور یہ بیان کیا ہے کہ یہاں جو علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو تفصیل ہے وہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق ہے، شیخین کے مسلک کے مطابق نہیں ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ مکروہ تنزیہی اس کا کرنا جائز ہے اور مکروہ تحریمی کا کرنا ناجائز ہے، تو مصنف نے بھی ایسا کیا ہے۔ اور شیخین کا جو مسلک ہے، اور شیخین کا مسلک یہ ہے کہ انہوں نے مکروہ تحریمی کو بھی جواز میں شامل کیا ہے۔ شیخین کا مسلک یہ ہے کہ جن کا چھوڑنا اولا ہو فعل سے، تو اگر کرنے سے ممانعت آئی ہو تو حرام ہے، اور اگر کرنے سے ممانعت نہ آئی ہو تو اس کو پھر اس کی 2 قسمیں، اگر وہ حل کے قریب ہے تو مکروہ تنزیہی ہے، اور اگر حرمت کے قریب ہے تو مکروہ تحریمی ہے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مکروہ تحریمی کا ارتکاب والا ہے اس کو عقوبت بالنار کی سزا نہیں ملے گی، حرام کے مرتکب کو عقوبت بالنار کی سزا ملے گی، یعنی آگ کی سزا ملے گی، اور جو مکروہ تحریمی کا مرتکب ہونے والا ہے اس کو آگ پر جلنے کی سزا نہیں ملے گی، لیکن اس کو اور دیگر جو سزائیں ہیں چھوٹے چھوٹے وہ ملیں گے، جیسے مثلا سفارش سے محروم ہونا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت میں جو سزائیں ہیں وہ بہت زیادہ سزائیں ہیں، اس کی اقسام بہت زیادہ ہیں، اور اس کی کیٹیگریاں اور اس کے جو درجات ہیں وہ مختلف ہیں، جس طرح کے اعمال کے درجات مختلف ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کے مطابق وہاں سزا دیں گے۔ تو جو سب سے سخت سزا ہے وہ جہنم کی آگ کی سزا ہے، وہ حرام کے ارتکاب سے انسان کو وہ سزا ملتی ہے، اور اس سے جو کم درجے کی یعنی گناہ ہے جیسے مکروہ تحریمی یا مکروہ تنزیہی ہے اس پہ یہ سزا نہیں ملے گی، بلکہ اس کے درجات کے اعتبار سے اس کو سزا ملے گی۔ جیسے مثلا ہم کوئی طالب علم یا کوئی بھی مسئول ذمہ دار شخص اس سے غلطی ہو جائے تو بعض مرتبہ ہم اس کو سزا صرف زبانی دیتے ہیں، بعض مرتبہ اس کو سزا یعنی عملاً دے دیتے ہیں، تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہے کہ بعض مرتبہ جو چھوٹے گناہ ہیں اس کا سزا مختصر دیتے ہیں۔ تو یہ اختلاف بھی آپ کے سامنے آ گیا، اور مکروہ کی سزا کیا ملے گی یہ آپ کے سامنے آ گیا۔ اس کے بعد علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ فرماتے ثم المراد بالواجب ما يشمل الفرض ايضا لان استعماله بهذا المعنى شائع عندهم كقولهم الزكاة واجبة والحج واجب بخلاف اطلاق الحرام على المكروه تحريما، والمراد بالمندوب ما يشمل السنة والنفل، فصارت الاقسام 6 ولكل منها طرفان فعل أي إيقاع على ما هو المعنى المصدري وترك أي عدم فعل فتصير 12۔ فرماتے ہیں کہ اوپر جو ہم نے تقسیم کی ہے واجب، مندوب اور مباح، تو اس میں واجب سے مراد وہ ہے کہ جو فرض کو بھی شامل ہو، کیونکہ واجب کو فرض پر اس معنی کے ساتھ استعمال یہ اہل علم کے ہاں بہت مشہور ہے، جیسے مثلا اہل علم کہتے ہیں زکوٰۃ واجبۃ الحج واجب، تو اس میں واجب سے مراد فرض ہے، بخلاف مکروہ تحریمی پر حرام کا اطلاق، تو اس پر چونکہ اطلاق رائج نہیں ہے، شائع نہیں ہے، مشہور نہیں، اس لیے اس کو علیحدہ طور پر ذکر کر دیا۔ اس میں اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک اعتراض کا جواب انہوں نے دیا ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ آپ نے افعال مکلف کے افعال کے جو اقسام ذکر کیے ہیں ان میں واجب کو ذکر کیا اور فرض اس سے رہ گیا، تو اس کا جواب انہوں نے دیا ہے کہ ہمارا واجب سے مراد عام ہے، اس میں فرض بھی آ گیا اور اس میں واجب بھی آ گیا۔ اور البتہ فقہاء کرام اس میں فرق کرتے ہیں، لیکن چونکہ یہاں زیادہ ان میں فرق نہیں ہے اس لیے ان کو عام رکھا اور دونوں کو شامل کر دیا، ورنہ ویسے حناف کے نزدیک بطور خاص فرض اور واجب میں فرق ہے۔ فرض وہ ہے کہ جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، اور واجب اس کو کہتے ہیں کہ جس میں ظنیت کا شبہ ہو۔
اور اس وجہ سے اس کو اس دونوں میں فرق کرتے ہیں. لیکن دیگر ائمہ کے نزدیک جو وجوب کا درجہ ہوتا ہے وہ بھی فرض میں داخل کرتے ہیں یا اس کو سنت مؤکدہ میں داخل کرتے ہیں. تو بہرحال علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ اس کا جواب دیا کہ یہاں جو واجب ہم نے ذکر کیا تو یہ فرض کو بھی شامل ہے. اور پھر اس کے لیے دلیل یہ دی ہے کہ ہم علماء کرام کو دیکھتے ہیں کہ وہ یہ الفاظ استعمال کرتے رہتے ہیں, جیسے الزکوٰۃ واجب یا یجب علی الحر المسلم البالغ, اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں, یجب کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور آپ نے دیکھا والامر للوجوب, اس میں اس کے بعد پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ جس طرح واجب بمنزل واجب اور حرام میں اتنا فرق نہیں ہے, اس طرح مکروہ تحریمی اور حرام میں بھی زیادہ فرق نہیں ہے, تو مکروہ تحریمی کو بھی حرام میں شامل کرنا چاہیے. تو اس کا جواب انہوں نے دیا ہے کہ حرام کا اطلاق مکروہ تحریمی پر نہیں ہوتا بنسبت واجب کا اطلاق فرض پر. واجب کا اطلاق فرض پر تو ہوتا ہے لیکن حرام کا اطلاق مکروہ تحریمی پر نہیں ہوتا. ایک اور فائدے کی بات علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ یہ بیان کرتے والمراد بالمندوب ما یشمل السنت والنفل, مندوب سے مراد وہ ہے جو سنت اور نفل کو شامل ہو. تو یہ بھی ایک سوال کا جواب ہے کہ آپ نے مندوب کا ذکر کیا لیکن سنت اور نفل یہ بھی تو ایک درجات ہے, یہ آپ سے رہ گئے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ مندوب اہم ہے, سنت اور نفل دونوں کو شامل ہے. تو کل اقسام 6 ہو گئی. فصارت الاقسام ستۃ ولکل منہا طرفان, پھر میں سے ہر ایک کے 2 طرف ہے, ایک فعل ہے اور ایک ترک ہے. فعل کا معنی ایقاع ہے جو اس کا معنی مصدری ہے, اور ترک معنی عدم فعل ہے یعنی کام نہ کرنا. تو گویا یہ 12 اقسام ہو گئی. تو بہرحال آج کے سبق میں تو معرفت النفس ما لہا و ما علیہا کے ایک حصے کی مزید تشریح ہو گئی, اور آج کے سبق میں علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اصطلاحات ہے وہ واجب, مندوب اور مباح اور حرام, مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی, ان سب کی تعریفیں بیان کی ہے جو ہم نے الگ سے آپ کے سامنے ذکر کی ہے. اور ساتھ ساتھ پھر یہ بھی بیان کیا کہ جو مکروہ کی تعریف ہے اور اس کا مقام ہے, اس میں شیخین اور امام محمد رحمۃ اللہ کا کیا مسلک ہے, تو یہ بھی آپ کے سامنے آ گیا. اور ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کے سامنے آ گیا کہ جو حرام کا ارتکاب کرے تو اس کو کیا سزا ملتی ہے, اور جو مکروہ کا ارتکاب کرے تو اس کو کیا سزا ملتی ہے. اور اس کے بعد پھر یہ ایک اشکال تھا کہ آپ نے واجب کا ذکر کیا, فرض کا ذکر آپ سے رہ گیا, تو اس کا جواب دے دیا کہ یہاں واجب فرض کو بھی شامل ہے. اور پھر یہ بھی بیان کر دیا کہ جو مکروہ تحریمی اس کو علیحدہ کیوں ذکر کیا, کیونکہ علماء کرام حرام کا اطلاق مکروہ تحریمی پر نہیں کرتے. اس کے بعد پھر یہ بھی سوال تھا کہ سنت اور نفل آپ نے ذکر نہیں کیے, تو اس کا جواب یہ دیا کہ مندوب عام ہے اور اس میں سنت اور نفل دونوں کو شامل ہے. اور پھر یہ بتایا کہ یہ کل اقسام 6 ہو گئی, اور پھر ان کے 2 اطراف ہے, ایک فعل ہے اور ایک عدم فعل ہے, تو گویا کل 12 اقسام ہو گئی.